الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں چھٹا پارہ پڑھایا گیا ہے، جس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ ایک سورت سورۃ النساء مکمل ہو چکی ہے، دوسری سورت سورۃ المائدہ شروع ہو چکی ہے، اکثر حصہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل یعنی 7ویں پارے کے اندر وہ سورت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آج کچھ باتیں ہیں سورۃ النساء کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ النساء میں ایک ایسی آیت ہے جو سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے امپورٹنٹ والی آیت ہے۔ اس آیت پر اگر کوئی آدمی غور و فکر کرے گا یا اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی جنت میں بھیجے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میں آپ سے پوچھوں سوال اس پر، اس آیت کے بارے میں کچھ پوچھوں آپ سے۔ اگر آپ میرا صبح کا درس رمضان سے پہلے 1 مہینہ اگر سنتے تو میں ہر دن یہی آیت پڑھتا تھا۔ سولے رہتے تھے اسی لیے یاد نہیں۔ کس کو یاد ہوگی؟ شفیع بھائی تو یاد رکھنا، امید ہے۔ اچھا کیا آیت ہے یہ؟ آیت کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پانی پورا ختم کر لیں، پی لیں پورا پانی، دوسروں کو بھی دے دیں اور پیچھے بھی انتظار۔ اس آیت کے بارے میں کچھ تو بھی یاد ہوگا۔ میں پورا 1 مہینہ صرف اس آیت کے بارے میں بولا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پورا 1 مہینہ اسی مسجد کے اندر ہر صبح کی نماز کے بعد بولتا تھا۔ کچھ تو یاد آیا؟ جس کو بھی یاد آیا وہ بولو۔ شرک کے بارے میں۔ شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اکمل شرک؟ ماشاء اللہ، شرک کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کروں گا پھر میں، توحید کسے بولتے ہیں؟ توحید کسے بولتے ہیں؟ بہت زور سے۔ توحید کسی کی تھی؟ سمجھے اس کی بات؟ نہیں سمجھے؟ میرے مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں ان ساروں کو معلوم ہے، ساروں کو معلوم ہے۔ شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔ حدیث میں آ کر ہے اللہ تعالیٰ اگر دل کے اندر توحید کا رتی برابر بھی اس کے دل کے اندر ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ ختم کر کے ایک نہ ایک دن اس آدمی کو کیا کرے گا؟ جنت میں ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اس کے مقابلے جو کوئی آدمی شرک کرے گا، شرک کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پارٹنر بنانا، اگر اس کے دل میں ہے چاہے کتنا بھی بڑا کام کر لے وہ سارا کام بیکار ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔
پوری طرح سے، پھر اسے دوبارہ کیا ہے، زندگی یا جنت نہیں دے گا جو بھی شرک کرے گا۔ اسی لیے ابو طالب، معلوم نا ابو طالب کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اسلام کے لیے تن، من، دھن، تن کہتے ہیں باڈی، من کہتے ہیں دل، دھن کہتے ہیں مال، یعنی انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی باڈی بھی دی، اپنا دماغ بھی دیا، اپنا پیسہ بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی شروع میں جس کو ہمت سے بڑھ کر دعوت کا کام کر سکے، لیکن ایک طاقت ان کے پیچھے تھی، وہ کون تھے؟ ابو طالب۔ جیسی موت قریب آئی، ان کی موت کا وقت قریب آیا، بھتیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہے، اے چاچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ، پوری زندگی شرک کرے، تمہیں پوری زندگی شرک کرے، میرا ساتھ بھی دیے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے کیا کروں گا؟ ریکویسٹ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، ایک مرتبہ تو کلمہ پڑھ لو۔ نے کہا کہ بھائی نہیں پڑھ لوں گا، کہا کہ بھتیجے نہیں پڑھوں گا، اگر میں پڑھا تو ساری دنیا والے یہ بولیں گے کہ بھائی ابو طالب مرتے وقت ڈر گیا، ابو طالب کیا ہے؟ مرتے وقت ڈر گیا، اسی لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا، اسی حالت میں مر گیا۔ اللہ کے رسول کو رونا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا، اپنا چاچا، وہ چاچا پوری زندگی رسول کے خادم خدمت کے لیے لگایا، وہ چاچا اپنے آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے توحید کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا ہے، برداشت نہیں کر پائے، اللہ سے بار بار استغفار کرنے لگے، بار بار اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ میرا چاچا شرک پر مر گیا، تو اسے معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ ساتوں آسمان سے آیت نازل فرما کا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے پیغمبر تو اپنے چاچا کے لیے، تو اپنے چاچا کے لیے 70 مرتبہ بھی شرک کے بارے میں یا مغفرت کر دے، میں اسے ہرگز معاف کرنے والا نہیں، اسے میں ہرگز معاف کرنے والا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شرک کے بغیر یعنی توحید کے بغیر اگر مر گئے تو زندگی نہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام یاد ہے، نوح علیہ السلام یاد ہے، ان کا بیٹا جب قریب تھا مر گیا، یعنی مر گیا، تو نوح علیہ السلام اللہ سے مانگنے لگے کہ اے اللہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ ساتوں آسمان سے کیا کہا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، کیش میں آیا، جلالت میں آ کر کہا کہ اے نوح تو اپنے بیٹے کے لیے بات مت کر، تیرا وہ بیٹا نہیں، وہ تیرے خاندان والا نہیں، وہ تیرے گھر والا نہیں، اس لیے کہ وہ کس پر تھا؟ مشرک تھا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں شرک مت کرو، شرک ہرگز مت کرو۔ یہ ہمارا ماتھا اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، یہ ہمارا ماتھا اللہ ہی کے سامنے گر گڑائے گا، ہم جھکیں گے تو اللہ ہی کے سامنے۔ اسی لیے احادیث میں کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ان قتلتا اور حرقتا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی اگر تمہارے گردن پر کوئی تلوار رکھ دے یا تمہیں جلا دے لیکن تمہاری زبان سے شرک کے کلمے مت نکالو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ؟ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ؟ شرک ہے۔ اللہ نے وہ سورۃ النساء میں 2 مرتبہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں، میں دنیا کا ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیار نہیں ہے تو شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ زنا بھی کر کے آئے، چوری بھی کر کے آئے یا لوٹ مار کر کے بھی آئے، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک ہرگز نہیں معاف۔ شرک کا مطلب کیا میرے بھائی؟ سمجھو، شرک کا مطلب یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا۔ کس میں؟ بھروسہ دوسروں پر کرنا، ڈرنا دوسروں پر، توکل دوسروں پر کرنا، یقین دوسروں پر کرنا، دوسروں پر اپنی حاجت پریشانی رکھنا،
دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں شرک میں سے سب سے چھوٹا شرک کیا معلوم؟ لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھنا، یعنی دکھاوا کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا یا ڈرنا یا توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ میں شرک کا کیا ہے 1% ہی بولا سمجھ، وہ بہت لمبا، اسی لیے کیا ہے اس مسجد کے اندر میں نے 1 مہینہ پورا شرک کے بارے میں بولا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ النساء میں کا یہی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہر گناہ کو میں معاف کروں گا لیکن شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا۔ دوسری بات سورۃ النساء میں ایک اور بات وہ یہ منافقوں کے بارے میں بولایا گیا۔ منافق بولے تو معلوم؟ منافق بولے تو معلوم؟ ہاں، 2 چہرے والے، 2 چہرے والے۔ منافق بولے تو 2 چہرے والے، تمہارے سامنے ایک چہرہ رہتا، تمہیں گئے تو دوسرا چہرہ رہتا، تمہارے سامنے اچھے بات کرتے رہتے، جیسے تمہیں ہٹ جاؤ تمہاری دھجیاں اڑاتی، اسے کیا بولتی؟ منافق بولتی۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے بازو اس طرف کیا سیدھے ہاتھ میں نیک لوگ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سیدھے ہاتھ میں نیک لوگ رہیں گے، بائیں ہاتھ میں کیا ہے یعنی دامیں ہاتھ میں کیا ہے برے لوگ رہیں گے، اس میں سے منافق بھی رہیں گے۔ ان کی عجیب شکلیں، ان کی کیا ہے عجیب شکلیں، اس میں سے منافق کی شکل کیا رہتی معلوم؟ 2 چہرے والا ہوگا، 2 چہرے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتون بالناس وجوہ ویأتون بالناس وجوہ، ایک چہرہ ایک مرتبہ لائے گا، ایک چہرہ ایک مرتبہ لائے گا۔ ایسے منافق کو سزا کیا ہے معلوم؟ ایسے منافقوں کو سزا کیا ہے معلوم؟ جہنم کے کتنے جہنم ہے؟ کتنے جہنم ہے؟ 7 جہنم ہے۔ کتنے جہنم ہے؟ 7 جہنم ہے۔ سب سے نچلا جہنم کا نام کیا ہے؟ سب سے نچلا جہنم اسفل، سب سے نیچے والی جہنم، اس کے اوپر 6 جہنم، اس کے اوپر کیا ہے 6 جہنم، سب سے جو نیچلے جہنم ہے وہ جہنم کا نام اسفل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ وہاں ڈالے گا، ان منافقوں کو وہاں ڈالے گا۔ اسفل کی آگ اس کی بھاپ کی وجہ سے اوپر کے جو جہنم ہے 6 جہنم اللہ سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی۔ کتنے مرتبہ؟ تمہیں کتنے مرتبہ پناہ مانگتے اللہ سے جہنم کے بارے میں؟ کتنے مرتبہ مانگتے دن میں؟ 2 مرتبہ۔ جہنم دوسری جہنم دن میں کتنے مرتبہ مانگے پناہ؟ اے اللہ تو ایسی جہنم بنایا ہے تو ہم کو خود پریشانی ہو رہی ہے تو ڈیلی 400 مرتبہ ایک جہنم دوسرے جہنم سے پناہ مانگ رہی۔ میرے بھائیو ہمیں رمضان کا مہینہ ہے، دعا لمبی چوڑی نہیں، صرف اتنی دعا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ بچائے۔ اس جہنم میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو ڈالے گا جو جہنم میں 2 صورتیں والے، ہدایت اللہ بھائی کے سامنے رہے تو یہ، شفیع بھائی کے سامنے رہے تو یہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 2 چہرے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں معلوم؟ اسلام کو انہی منافقوں کی وجہ سے نقصان ہوا۔ کیسے؟ جب اسلام صحابہ کرام کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، جیسے ہی صحابہ ہٹ جاتے تو صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ رولا کرتے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں، منافقوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھوڑے گا نہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہماری صف کیا ہے مومنوں کی صف رکھ، منافقوں کی صف میں اپنے آپ کو نہ رکھ۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر منافقوں کی علامت نشانیاں بتائی گئی، 4 نشانیاں ہیں۔ اگر کسی کو منافق بولنا ہے تو 4 نشانیاں کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، پرومس کرے تو پرومس کو توڑ ڈالے، واذا تؤمن خان، جب کوئی امانت والی چیزیں اسے دیے تو امانت کیا ہے توڑ کر رکھ دے، واذا خاصم فجر، جب کوئی بات چیت ہوتی رہتی ہے، لڑائی ہوتی رہتی، ایسے وقت میں کچے گالیاں دینے والا منافق۔ اب اپنے آپ کو دیکھ لو،
اپنے آپ کو دیکھ لو، کیا یہ 4 چیزیں اگر میرے اس میں ہے سمجھو کہ میں منافق کے لائن میں ہوں۔ 4 چیزیں، اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، یہ 4 چیزیں اگر کسی آدمی میں ہے سمجھو کہ وہ منافقوں کے لائن میں ہے، منافقوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہم نقنی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو نکال دے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا میرے بھائی، یہ منافق بہت ڈینجر، معلوم بہت ڈینجر، اپنے آپ کو بھی نقصان ہو، دوسروں کے لیے بھی نقصان، اپنے آپ کے لیے بھی نقصان، منافق دوسروں کے لیے بھی نقصان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ یہ سورۃ النساء ختم ہوئی، اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر لیکن ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ۔ اس کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ۔ کیا سورت کا نام؟ سورۃ المائدہ۔ معنی معلوم؟ کیا معنی؟ دسترخوان۔ کیا معنی؟ ڈائننگ ٹیبل۔ کیا معنی؟ ڈائننگ ٹیبل، دسترخوان۔ مائدہ کے معنی دسترخوان۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا معلوم؟ ایک مسلمان کا ڈائننگ ٹیبل کیسا ہونا، ایک مسلمان کا دسترخوان کیسے ہونا، کیا مسلمان کے دسترخوان میں حرام کی بھی چیزیں رہنا، کیا حلال کی بھی چیزیں رہنا، کیا ایک مسلمان کا اپنا دسترخوان کیسے ہونا، اللہ وہ ساری چیزیں کہاں رکھا ہے؟ سورۃ المائدہ کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں بتائی۔ اسی لیے دوسری آیت سورۃ المائدہ جا کر پڑھو، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ بھئی 10 جانور ہے جس کو ہمارے دسترخوان میں نہیں آنا چاہیے۔ اب میں بولا تو بہت لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا ہو جائے گا، جا کر پڑھ لو سورۃ المائدہ کی دوسری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے دسترخوان میں نہیں آنا چاہیے۔ مسلمانوں کا دسترخوان کیا ہے؟ حرام چیزوں سے، اکل حرام سے پاک ہونا چاہیے، وہی دسترخوان کامیاب دسترخوان۔ ایک اور بات اس سورت کے اندر، یعنی سورۃ المائدہ، کتا معلوم؟ کتا معلوم ہے؟ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو کیا کر رہا؟ کہتے کیا جی؟ ذرا پانی دو۔ کتا برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے نا؟ اچھا یاد ہے نا؟ اگر وہی کتے کو ٹریننگ دے دے، تربیت دے دے، وہی کتے کو علم والا بنا دے، کیسے شکار کرنا بنا دے، جب وہ کتا شکار کر کے لے کر آیا تو اس جانور کو کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ بولو بھائیو، کتنی بڑی بات بولو، صحیح میں کتنی بڑی بات۔ کتا اگر معمولی سے کسی برتن میں منہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ 7 مرتبہ دھونا، 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اگر وہی کتے کو علم دیا جائے، کیا دیا جائے؟ علم دیا جائے، ایجوکیشن دیا جائے، نالج دیا جائے، تو وہ کتا کیا ہو جائے گا؟ ایک علم والا ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی جانور کو پکڑ کر لے کر آئے، شکار کر کے لے کر آئے، آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ جا کر پڑھ لو، بولے تو لمبی بات ہے، لیکن کیا بات میں بتانا چاہوں، علم ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کتے کو بہترین کتا بنا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان کے اندر علم آ جائے، ایجوکیشن آئے، اللہ اس کا مقام بہت زیادہ اونچا رکھے گا۔ آج ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ذلت میں ہے معلوم۔ وہ علم جو خاص کر کے ہم پر اتارا گیا، سب سے پہلی آیت کیا تھی؟ کیا تھی؟ یہ توراۃ پڑھو۔ سب سے پہلی آیت توحید کے بارے میں نہیں بولا اللہ تعالیٰ کہ بھئی ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ نہیں بولا اللہ۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھنے کا حکم دیا۔ افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم، ہائی ایجوکیشن بولتے ہیں، ان کی پرسنٹیج کتنا ہے معلوم؟ کتنا ہے بولو؟ کتنا پرسنٹیج ہے ہائی ایجوکیشن؟ نہیں 4 ہے، 4% ہے۔ کتنا پرسنٹ ہے؟ 4% ہے، 4%۔ پر افسوس کی بات معلوم، جس مسلمان پر علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسی مسلمان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ کئی کو علم نہیں بھائی، مساجد کو پوچھو یا شیروں کو پوچھو بھائی، کئی کو ہے ایجوکیشن نہیں کرے تو کیا جواب دیتے معلوم؟ جاپا نہیں مول صاحب کرتے، جواب یہی آتا نا،
کیا جواب آتا؟ جاپ نہیں ہے وہ سب۔ میرے بھائیوں آپ ہائی ایجوکیشن اپناؤ، حاصل کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ دینے والا، دنیا والے دینے والے نہیں، دنیا والے نہیں دینے۔ اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، اچھے سے اچھا پڑھاؤ۔ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ مسلمان پڑھائی سے اونچے مقام پر پہنچا تھا، آج وہی یورپ، امریکہ آج ہمارا علم چوری کر کے لے کر گیا معلوم۔ وہی یورپ جب ایک زمانے کے اندر ڈارک بولتے تھے ان کو، یعنی کالا زمانہ بولتے تھے، وہ یورپ آج کیا ہے معلوم؟ روشن ہے۔ کیوں معلوم؟ علم کی وجہ سے۔ جاپان ایک زمانے کے اندر پوری طرح سے تہس نہس ہو گیا تھا۔ 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب جاپان پر بم ڈالا گیا، پورا جاپان ختم۔ آج جاپان کے اندر کسی کی ہمت نہیں کہ اسے لڑے، کسی کی بھی ہمت نہیں۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ وہاں پہ اتنے ایجوکیشن لوگ ہیں کہ گھر گھر کے اندر بم بنتا، گھر گھر کے اندر بڑی سے بڑی چیزیں بنتے۔ اسی لیے جاپان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے معلوم؟ آج کل ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا؟ جیسے ٹیچر آئے تو سب سے پہلے کون سلام کرنا سو، سلام پیش کرنا سو؟ کون؟ اسٹوڈنٹ۔ ہندوستان کا ماحول، جاپان میں ویسا نہیں، جاپان میں ویسا نہیں۔ جاپان میں ٹیچر سلام کرتا، سارے بچے ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک ٹیچر اندر آیا، سلام کیا۔ جاپان کے بچے پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اے ٹیچر آپ نے کیا ایک نیا کام شروع کیا ہے، آپ پہلے سلام کیوں کیے؟ تو میرے بھائی وہ ٹیچر نے کہا دیکھو کیسا بچوں کو ترغیب دلایا جاتا ہے، بچوں کو کیسا ہمت دلایا جاتا ہے، بچوں کو کیسا آگے بڑھنے کا جذبہ دلایا جاتا ہے۔ وہ ٹیچر بولا میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم میں سے کوئی کلیکٹر بن رہا ہوں، میں تم کو دیکھ رہا ہوں تم میں سے کوئی انجینئر بن رہا ہے، میں تم میں سے دیکھ رہا ہوں کوئی وکیل بن رہا ہے، میں تم میں سے کوئی دیکھ رہا ہوں بڑا سا بڑا آدمی بننے جا رہا ہے، میں آج ہی ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بول کے سلوٹ کیا معلوم۔ آج ہمارے بچے نہیں پڑھے تو ان کو مار کو لے کے جاتے نہیں۔ میرے بھائیوں اگر اسے ان کو بتاؤ کہ علم کیا چیز ہے۔ آج دیکھو ایک چھوٹے بچے کو پوچھو، میں سے اکمل کو پوچھتا ہوں علم امپورٹنٹ پیسے امپورٹنٹ؟ یہ ڈینجر بچہ ہے۔ اگر کامن سی بات یہ ہوشیار ہے ذرا، کامن سے اگر پوچھا جائے تو کیا بولیں گے معلوم؟ پیسہ امپورٹنٹ کریں گے۔ یہ ذرا ہوشیار کیونکہ تو میرے پاس بیٹھ کو کیا بابا سیکھ لیا ہے، اس لیے سے جواب دیا لا ہم لوگ۔ اگر کامن سے پوچھا جائے تو کیا جواب آئے گا معلوم؟ بچوں کے ذہنوں میں ہے کہ پیسہ امپورٹنٹ بول کے۔ لیکن میرے بھائیوں ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بتاؤ کہ بھائی علم امپورٹنٹ ہے۔ علم رہے گا تو زندگی آگے بڑھے گی، علم رہے گا اپنے آپ کو نکھارے گا، اچھا بنائے گا، علم رہے گا تو ماں کو سمجھے گا، باپ کو سمجھے گا، رشتہ داری کو سمجھے گا۔ علم نہیں رہے گا تو جانور و انسان جو علم ہے دونوں برابر ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے کیسے سامنے والے سے ڈیل کرنا، کیسے سامنے والے سے بات کرنا، کیسے سامنے والے سے نہیں معلوم ہے اسے۔ علم رہے گا تو اللہ اونچے سے اونچے مقام بنائے گا۔ جیسے میں نے کہا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ ایک کتے کو جب اسے ٹریننگ دی جاتی ہے شکار کا، جب اسے علم دیا جاتا ہے شکار کا تو وہ بدل جاتا ہے۔ حکم خود اللہ تعالیٰ بدلتا ہے کہ بھائی اگر وہ شکار کر کے لے کر آئے جانور کو تو وہ جانور کھا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ بھائی ہو گیا ٹائم؟ 1 منٹ ہے، 1 منٹ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہ بہت اہم صورت ہے جی، بہت اچھی صورت ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ اس صورت کے اندر ایک بات ہے، کیا ہے؟ پرامس کرے تو پرامس کو پورا کرنا، چاہے وہ اللہ سے پرامس ہو چاہے وہ بندوں سے پرامس ہو۔ اگر آپ پرامس کو پورا نہیں کر رہے ہو، سب سے پہلی آیت سورۃ المائدہ کی سب سے پہلی آیت کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ اگر آپ نے کسی سے پرامس کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر رہے اس کا عذاب کیا معلوم؟ اچھا آپ کے ذہن میں کیا ہے بولو؟ سنے رہتے نا کب تو جو پرامس کو پورا نہیں کرتا اس کا عذاب کیا بولو؟ اچھا گاؤں کا سرپنچ تمہارا دشمن بن گیا تو کیا ہوتا؟ گاؤں کا بڑا آدمی اگر تمہارا دشمن بن گیا تو کیا ہوتا؟ رات دن سونا نہیں آتا، پھر نہیں جاتے لبھی۔ پولیس ایسے ہی اگر ہمارا دشمن بن گیا تو کیا ہوگا؟ نیند نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
اب غور سے سن، اگر کوئی آدمی پرومس کر کے پرومس بھول گیا یا پرومس کر کے پورا نہیں کرا، چاہے وہ اللہ سے چاہے وہ بندوں سے، اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن بن جاؤں گا قیامت کے دن۔ کتنی بڑی بات ہے جی، رحمت اللہ بھائی کہاں کی سوچ رہی، کتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی پرومس کر کے پرومس پورا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، کوئی مائی کا لال ہے جس کا ساتھ دینے والا؟ میرے بھائی کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ کیسا ساتھ دے گا؟ جب اللہ اس کا دشمن بن جائے، اللہ اس کا پوری طرح سے انیمی بن جائے، کون ہے ساتھ دے گا؟ اسی لیے یاد رکھو، حدیث کے اندر ہے، مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عہد و پیمان کیے ہو، کسی سے وعدہ کیے ہو، کسی سے پرومس کیے ہو، پورا کرو، اگر پورا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ دشمن بنے گا۔ اس حدیث میں ایک اور بات ہے، وہ بات تم لوگوں کے لیے ضروری، کیا معلوم؟ کھیتوں میں کام کرنے والوں کو رکھ لیتی نہیں، کھیتوں میں ہو یا گھروں میں ہو یا شاپوں میں ہو، کام کرنے والے کو رکھ لیتی۔ اچھی طرح سے یاد رکھ لو، شام ہونے سے پہلے تک ان کی مزدوری پوری ادا کر کے جا کر سو جاؤ، پوری ادا کر کے، چاہے وہ شاپ میں ہو یا آپ گھر بنا رہے ہیں، کوئی بھی کسی آدمی کو آپ اپنے گھر میں اپنے دکان میں یا اپنا کسی بھی کام کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو شام ہونے تک، کام ختم ہونے سے پہلے تک اس کے ہاتھ میں پوری مزدوری ادا کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرے، دھیرے کرے، تھکاتے رہے، اسے کیا ہے پھسلاتے رہے، کل آ جا پرسوں آ جا، نہیں تو بعد میں دے تو ذرا دیے، بعد میں ذرا دیے، میرے بھائیوں ایسے آدمی کا اللہ دشمن بنتا ہے قیامت کے دن۔ اسی لیے یاد رکھو، دو کام، وعدوں کو پورا کرو، اپنے ایسا اگر کوئی اجرت پہ رکھے، اسے کہتے ہیں اردو کے اندر اجرت پہ رکھے ہیں، تو اجرت کیا ہے؟ ختم ہونے سے پہلے اس آدمی کو پورا پیسہ دیا کرو، یا اللہ تعالیٰ اگر نہیں دو گے تو کل قیامت میں اللہ اس آدمی کا، اس بندے کا دشمن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ دشمن ہو جائے تو میرے بھائی کسی کی ہمت نہیں کہ اس آدمی کو بچا سکے۔ اور بھی باتیں ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، انشاءاللہ کل میں بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔